جیسا آپ سے کہا کہ 9 اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز پر مجلس الیکشن لڑے گی، جس میں موجودہ 7 MLA کی کانسٹیٹوئنسی ہے، راجندر نگر کی اسمبلی کانسٹیٹوئنسی اور جوبلی ہلز ہے۔ آج میں بہادر پورہ، راجندر نگر اور جوبلی ہلز کے کینڈیڈیٹس کا اعلان نہیں کروں گا، وہ شارٹلی کروں گا آپ کے سامنے۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پارٹی لیڈر اکبر الدین اویسی دوبارہ انشاءاللہ چندرائن 2 سے مجلس کے امیدوار رہیں گے۔ احمد بلالہ صاحب ملک پیٹ سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار رہیں گے۔ کوثر معین الدین صاحب کاروان سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار رہیں گے۔ پھر ماجد حسین نامپلی سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار رہیں گے۔ یاقوت پورے سے جعفر حسین میراج صاحب انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار رہیں گے۔ اور چار مینار سے ایکس میئر ذوالفقار صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہیں۔ یہ اہم باتیں مجھے آپ کو بتانا تھا۔ کے ساتھ ساتھ راجندر نگر اور جوبلی ہل پہ بھی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے۔ تو 9 اسمبلی حلقے پر مجلس اتحاد المسلمین تلنگانہ کے اسمبلی الیکشن میں حصہ لے گی۔ اور میں آپ کے پاس بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ 2018 میں ہی یہ بات طے ہو گئی تھی کہ 2023 میں جب اسمبلی کے انتخابات ہوں گے تو احمد پاشا قادری صاحب اور ممتاز احمد خان صاحب کی جگہ پر کسی اور امیدوار کو موقع دیا جائے گا۔ احمد پاشا قادری صاحب تو ہمارے لیے اسٹالورٹ ہیں، اور میرے خیال سے وہ مجلس کے جتنے لوگ آج پرانے بزرگ جو برسوں سے وابستہ ہیں مجلس سے، میرے خیال سے عبدالواحد اویسی کو دیکھنے والوں میں شاید احمد پاشا قادری ہیں اور تھوڑے بہت لوگ ہیں۔ وہ ہمارے والد سلطان صلاح الدین اویسی کے بڑے قریبی ساتھی تھے۔ احمد پاشا قادری صاحب کی جو خدمات مجلس کے لیے ہیں وہ ناقابل فراموش ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اور اکبر کہ ہماری عمر ہوگی 10 یا 11 سال کی، اور اس وقت سے میں اور اکبر ہمارے والد کی جیپ میں بیٹھ کر تلنگانہ کے اس وقت کے آندھرا پردیش کے ڈسٹرکٹس میں دورہ کرتے تھے۔ تو اس وقت میرے والد کے ساتھ سالار کے ساتھ احمد پاشا قادری صاحب، رحمت حسین مرحوم رحمت حسین زیدی صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے، شیخ محمد اختر صاحب، یہ لوگ جاتے تھے۔ میں اس زمانے سے احمد پاشا قادری صاحب کی وابستگی کو دیکھا ہوں۔ احمد پاشا قادری صاحب کئی مرتبہ سالار کے ساتھ جیل میں بھی گئے، اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ احمد پاشا قادری صاحب جیل میں مرحوم قائد کے سامنے بیٹھ کر نعتیں سناتے تھے جیل میں۔ اور احمد پاشا قادری صاحب کی جتنی میں تعریف کروں ان کی خدمات کے بارے میں بولوں بہت کم ہوگا میرے لیے، اور بے انتہا بے لوث طریقے سے مجلس کی خدمت کرتے آئے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی وہ مجلس اتحاد المسلمین کی اور خدمت کریں گے، مجھ جیسے کمزور انسان کی وہ رہبری بھی کریں گے، اپنے مشوروں سے مجھے آراستہ کریں گے۔ ممتاز احمد خان صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے رکن بلدیہ تھے، پھر اس کے بعد 94 میں MLA بنے۔ 1996 میں ممتاز احمد خان صاحب سالار کا پارلیمنٹ الیکشن تھا، مجلس میں نہیں تھے، تب بھی ممتاز احمد خان صاحب سالار کے الیکشن میں کام کیے۔ پارلیمنٹ الیکشن میں جو وینکیا نائیڈو صاحب الیکشن میں رہے تھے، پھر ممتاز احمد خان صاحب مجلس میں آئے، میں کے MLA تھا، پھر ہم 2 MLA ہوئے۔ 99 میں الحمدللہ دوبارہ مجلس کے MLA بنے، پھر 2004 میں MLA بنے، 2009 میں بنے، 2014 میں بنے، پھر 2018 میں بنے۔ تو ماشاءاللہ سے ممتاز احمد خان صاحب سے میرے پرسنل تعلقات بھی ہیں، اور میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں۔ میں اس موقع پر ان کی مرحوم والدہ کا ذکر کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی مرحوم والدہ بڑی نیک خاتون تھی، اور اتنا مجھ سے محبت سے پیش آتی تھی، اللہ ان کی مغفرت کرے وہ مرحومہ کی،
बड़ी मोहब्बत से उनकी वालदा मुझसे मिलती थी। मैं जब कभी भी उनसे मिला, छुट्टे मिला, मेरे सर पे हाथ रख कर दुआएं देती थी। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और खास तौर से मुमताज़ अहमद खान साहब की वो दो मामू मसूद साहब जो शिकागो में हैं, ये लोग अपनी जवानी में मजलिस का साथ दिए थे। आज अमेरिका में है, बयान वजीर है, अल्लाह उनकी हर मुश्किल को आसान करे। वो लोग बड़ी मोहब्बत से सरपरस्ती करे, आज भी करेंगे, मुझे यकीन है। फिर मैं इस मौके पर नहीं भूलना चाहूंगा हमारे कलीम हसन साहब। कलीम हसन का भी बहुत बड़ा रोल रहा इस वक्त। हमारे बैंक के मैनेजर हशमत साहब, अल्लाह उनको भी खुश रखे। तो मुमताज खान साहब से मेरे ताल्लुकात एक जाती लेवल पे अच्छे ताल्लुकात हैं और बराबर रहे। मुमताज खान साहब अमेरिका में थे। अमेरिका से उनकी वापसी के बाद मैं मुमताज खान साहब के पाशा कादिर साहब को बुलाकर दारुस्सलाम में उनसे बताया कि भाई जो बात पहले से तय थी आपको बता रहा हूँ, इस बार मैं आपको और पाशा कादिर साहब को दोबारा एमएलए का टिकट नहीं दे सकता हूँ। और मेरी ख्वाहिश ये है कि आप लोग मजलिस से वाबस्ता रहें और बल्कि इलेक्शन में आगे बढ़कर एक बड़े बनकर आप मजलिस के लिए काम करें। तो दोनों ने मुझसे कहा कि बिल्कुल सही है, बराबर हम जमात के साथ थे, है और रहेंगे, हम मजलिस के लिए काम करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ उनके उस बहुत मोहब्बत भरे अल्फाज का, उनकी वाबस्तगी का जो उन्होंने पाशा कादरी साहब और मुमताज खान साहब ने कहा। और मुझे यकीन है कि इस इलेक्शन में पाशा कादरी और मुमताज खान साहब दोनों मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए काम करेंगे, मजलिस के उम्मीदवारों के लिए काम करेंगे। और उनका एक बड़ा तजुर्बा है, हम उस तजुर्बे से फायदा ही हासिल करेंगे। और आज के दिन मैं जो है